ضروری نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے سستی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسلام کے پیغمبر کو گالی دیا جائے، مگر معلوم ہے اسے اس کے میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر چونکہ مجبوری اس کی ایک چند پیسے کمانا ہے، اس کو سستی شہرت حاصل کرنی ہے، اس لیے ہمارے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے۔ اب کوئی کمینہ بولا دیہات میں ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں، اب کوئی بندریا بولے صاحب بمبئی کے کسی کنارے ہم اس کے خلاف بولے نہیں۔ اگر کوئی پاوزن آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے تو پھر ہم اس کا دندان شکن جواب دیں علمی طور پر۔ کوئی لچا لفنگا مچھیرا، کوئی مچھلی کا مارنے والا، کوئی فسیس اور وزیر یہ پیغمبر کو گالی دے تو ہم کان بند کر کے چلے جائیں اور نظر رکھیں کہ کس نے کیا کہا ہے، اور پھر بھول جائیں کہ اس آدمی نے کچھ کہا ہے۔ نہ بیان بازی ہو، نہ اخبارات میں کہیں نہیں، اور خاموشی کے ساتھ جب وہ سمجھے کہ مسلمان نے نوٹس نہیں لیا تو ہمارا کوئی ادنا آدمی جائے تنہائی میں اور پھر اس کان کی مالش کر کے اس کو 1-2 انچ چھوٹا کر دے اور کہتے خبردار مصطفیٰ کو گالی مت دینا، اور مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ جہاں خاموشی سے 1-2 آدمی چھٹے پھر کوئی تیسرا ہمت نہیں کرے گا۔ یہاں تو جو کام کر رہا کام کرتا نہیں ہے، ہائی لائٹ کر دیتا ہے اس کو، اخبارات میں بیان بازی کر کے اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ آج 75 سال سے یہ امریکہ اور اس کے یہودی فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور کوئی چپا کمینہ نہیں بولتا کہ 75 سال سے تم نے ان کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے اور تم یہاں سے چھوڑو۔ یہ مظلوم ہے، اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، ان کی خاطر کئی لاکھ فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہماری وجود کی لڑائی ہے، اس پر روزانہ رات دن ظلم ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ غصے میں آ کر کے راکٹ چھوڑا ہے 75 سالہ ظلم سہنے کے بعد تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور 75 سال سے جو اتیاچار کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اور یہ اپنے حق کی لڑائی کے لیے غصے میں آ کر وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اگر راکٹ چھوڑتا ہے تو اسے آتنکوادی کہا جا رہا ہے۔ آتنکوادی تو کہتا ہے کہنے دے، اتنا سن لیجیے آپ، فلسطین کی زمین نبیوں کی سرزمین، امام الانبیاء کی امامت کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین جناب ابراہیم کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین جناب اسحاق کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب لوط کی سرزمین، انبیاء مرسلین کی سرزمین۔ یہ مسلمان جب سے وہاں کے ان کا لباس دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا لباس یہودیوں جیسا، ان کا کردار کرسچنوں جیسا، اور یہ چلے ہیں اپنی قبلہ اول کو آزادی دلانے کے لیے۔ یہ ان کی بدعملی کی سزا ہے کہ اسرائیل اس کی گردن پہ مسلط ہے، اور جس دن غزہ اور فلسطین کے مسلمان سچ مچ مصطفیٰ کے غلام ہو جائے اور سر سے لے کے پاؤں تک تقویٰ پرہیزگاری کا نمونہ ہو جائے تو 7,000 راکٹ داغنے سے وہ کام نہیں ہوگا جو کام ایک نعرے تکبیر کی سطح ہو جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ کی بشارت اس کے ساتھ ہے۔ حضور نے کہا کہ ایک گروہ لڑتا رہے گا یہاں تک کہ وہی گروہ فاتح ہوگا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس لیے ایک قوم مسلم تو نرفس مت ہو جا، مرنا تو ہے ہی۔ جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہ تو جنت کے مہمان بن رہے ہیں، جو ہماری عورتیں شہید ہو رہی ہیں وہ تو شہید بن کر وہ جنت کی مہمان بن رہی ہے، جو ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں مگر وہ کافر اپنی خیر منائے، وہ یہاں بم سے مر رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے، اور مرنے کے بعد محاسنکھوں سال کی جہنم تیار ہے، وہاں کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے ان کافروں کی مسلمانوں کی شہادت پہ ترس نہ کھائے، بلکہ ان کافروں کو سمجھے اس کا کیا ہوگا جو دنیا میں ذلیل رہا۔ آج 70 سال سے پہلے ہی ہماری مجاہد نے اس کا جینا حرام کیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان یہودیوں پہ طاری کی گئی ہے، اور یہودی کبھی شان سے دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہودی اسرائیل کوئی اپنا وجود اس کا نہیں ہے، وہ حقیقت میں امریکہ ہے جو اپنا شاسن چلا رہا ہے، اور امریکہ کے یہودیوں کو تو غزہ کا ایک بچہ اسے ذلیل کرنے کے لیے تیار ہے اور اسے رسوا کر رہا ہے۔ 70 سال میں اس کے وجود کا پتہ لگا دیا کہ ایک بھاری طاقت کا مالک کس طرح وہ بے نقوص ہوتا ہے، جس کی موساد کی ساری ایجنسیاں فیل ہو گئی، اس کو کس نے فیل کیا؟ مصطفیٰ کا غلام جب انگڑائی لیتا ہے تو مغروروں کا غرور اللہ توڑ دیتا ہے، اور مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ فتح
कामरानी से हमकिनार कर देता है। उनकी शहादत से दिल बर्दाश्त ना हो। आपको भी तो मरना है, मुझे भी तो मरना है। तारी पी पी के मरना और है, अल्लाह के नाम पे शहीद होना और है। नाच गाने की महफिल में मरना और है, किबले अफल की खातिर लड़ के शहीद हो जाना और है, अपने बाल बच्चों की खातिर मरना और है, इस्लाम की अजमत की खातिर मरना और है, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ रगड़ के मरना और है, खुदा की राह में शहीद हो जाना ये और है। इसलिए अपनी फिक्र करें, उनकी फिक्र ना करें। उनका कोई जुल्म नहीं है। उन्होंने तो इन कुत्तों को सजा देने की राकेट छोड़ा है ताकि ये जान ले कि मुसलमान सोया हुआ शेर है। जिस दिन अंगड़ाई लेगा इसका जीना हराम कर देगा। ये अंगड़ाई लेके बताए कि तू ट्रेलर है, आगे वाले देख अगर आज हम शहीद हो गए तो मेरी आने वाली नस्ल तुझसे इंतकाम लेगी। और हुजूर ने कह दिया है ये दस्ता का आखिरी करो दज्जाल से लड़ेगा और हमेशा फाते रहेगा। मुझे यकीन कामिल है, जिस तरह आसमान खड़ा है, जमीन खड़ी है, दिन है, रात है, ये यकीन है। उसी तरह यकीन है कि फिलिस्तीन के मुसलमान जीतेंगे और यहूदी हारेगा, और ये बिल्कुल यकीन है। और हुजूर ने कहा है, मिशकात की हदीस में आया है, ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतुल मदनिया वाला क़ब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने फरमाया है कि इस रुए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा काफी फरमा देगा। इसका मतलब है कि तुम अपने हालात को दुरुस्त करो, अपना चेहरा दुरुस्त करो, अपना लिबास दुरुस्त करो, अपने घर के अहवाल दुरुस्त करो, अपने बाल बच्चों को दुरुस्त करो। इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद मत हो जाओ। अगर आज तुमको मायूसियत है कि काफिर हमारे भाई बहनों को मार रहा है, नर्वस मत हो जाओ। या बोल कि मेरे भाई बहन की मौत उसी शहादत की मौत थी, उसी जंग में थी, वो तो जन्नत चला जाएगा। आने वाले दिन के बारे में नर्वस मत होना कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले दिन के बारे में मत बोलना कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। इसलिए अगर मैं मुसलमान बना रहा तो चौमुखी हमले का मैं शिकार हो जाऊंगा। जिस तरह हिंदुस्तान के हालात है और दुनिया भर के हालात है, उसके लिए नर्वस मत हो जा। अल्लाह की बात सच्ची, बंदों की बात झूठी। अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु